بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 48واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ لشکر اسلام اور لشکر قریش کی روانگی۔ ادھر قریشی لشکر کی تیاری دن رات جاری تھی۔ ہتھیار اور سامان بہت تیزی سے اکٹھا ہو رہے تھے اور بکثرت سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے اور نہ جانے کتنے قبائلیوں کو ابھارا تھا۔ ناظرین اکرام، عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلے شاعر تھے یا جوشیلے مقرر۔ قریش کے مقرر اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے اور گرم گرم تقریریں کرتے یا جوشیلے اشعار سناتے اور اس طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتے اور انہیں جنگ میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا اور ہتھیاروں اور سامانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ تو غصہ سے بے تاب تھیں ہی، اپنے مردوں کو بھی بے تاب کیے ہوئے تھیں۔ ان عورتوں میں ہند سب سے آگے تھی۔ یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کا باپ، بھائی اور چچا تینوں مارے گئے تھے۔ سن کر اس کا کلیجہ کھولنے لگا اور اس نے قسم کھا لی کہ جب تک خون کا بدلہ نہ لے لوں گی خوشبو نہ لگاؤں گی۔ اور جب کوچ کا وقت ہوا تو اس نے کچھ اور عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے بہت روکنا چاہا لیکن نہ مانی۔ طائمہ بن عدی جو جبیر بن مطعم کا چچا تھا وہ بھی بدر میں مارا گیا تھا، اس کا بھی جبیر کو سخت صدمہ تھا۔ چنانچہ اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام تھا وحشی۔ یہ چھوٹا نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا کیونکہ یہی حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس سے جبیر نے کہا، وحشی، اگر میرے چچا کے بدلہ میں محمد اور حمزہ یا علی کو مار دو تو تم آزاد ہو۔ پھر ہند نے بھی اس سے کہا، وحشی، میرے عزیزوں کی ٹکر کے یا تو محمد ہیں یا پھر حمزہ اور علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دو تو بہت قیمتی انعام دوں گی۔ چنانچہ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ پھر لشکر مدینہ کی طرف بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا جس کے ساتھ 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ بھی تھے اور ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا۔ ناظرین اکرام، لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں جو ایک خاص انداز سے دف بجاتی اور مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتیں اور اس طرح وہ مردوں کو شکست پر غیرت دلاتی اور ان کے جذبہ انتقام کو اور ابھارتی۔ چلتے چلتے جب لشکر ابوا پہنچ گیا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے تو ہند نے لوگوں سے کہا، موقع اچھا ہے، محمد کی ماں کی قبر اکھاڑ ڈالو۔ ہم میں سے کوئی قید ہوا تو اس کے جسم کا یہ ٹکڑا فدیہ میں دے دیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے مخالفت کی کہ ایسا بھول کر نہ کرنا ورنہ بنو خزاعہ اور بنو بکر ہمارے مردوں کی ساری قبریں کھود کر رکھ دیں گے۔ لشکر آگے بڑھا اور چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا۔ پھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے جو مدینہ سے 5 میل پر واقع ہے۔ اسی وقت بھتیجے کو چچا کا خط ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے، ساتھ میں ابی بن کعب بھی تھے۔ انہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا دیکھو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا کر ان سے اس خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی اور کو بتانے سے منع فرمایا، مگر پاس ہی چونکہ سعد کی بیوی تھی اس لیے اس نے یہ باتیں سن لی اور اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی۔ ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی نہ فرمایا تھا کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔
ناظرین اکرام، ہجرت کا 3 سال اور شوال کی 5ویں تاریخ تھی۔ انس اور مونس رضی اللہ تعالی عنہ 2 جانثاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا اور کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا۔ مدینہ کی چراگاہ اریز بھی صاف ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں اور ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا، پھر آ کر آپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ مدینہ کی یہ رات بڑی خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی کہ انہیں ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا تھا، جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر ہر آن حملہ کا اندیشہ تھا، اس لیے کچھ بہادر جاں بازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہتھیار سجائے اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہم مدینہ میں ہی ٹھہریں اور دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اب اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینہ کی گلیوں اور پگڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں۔ کہو تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ناظرین اکرام، جتنے بڑے اور سمجھدار لوگ تھے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اتفاق کیا اور خوش ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ عبداللہ بن ابی اٹھا اور اس نے بھی پرزور تائید کی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کی رائے بہت بہتر ہے، مدینہ ہی میں رہیے، باہر نہ نکلیے۔ بخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی ہم نے شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی، اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری درگت بنائی۔ اللہ کے رسول، انہیں وہیں پڑا رہنے دیجئے، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھیر کر انہیں خوب ماریں گے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی۔ مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے تھے اور بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان لوگوں کو حسرت تھی کہ کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوئے ہوتے، اور کچھ جوان ایسے بھی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرت ناک فتح کا منظر بھی دیکھا تھا۔ یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ اسی گروہ کے ایک جوان نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن کے مقابلہ میں نکلیے، کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ڈر گئے اور اس طرح ان کے دل اور بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے رسول، بدر میں تو ہم 300 تھے، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں۔ اللہ کے رسول، ہم تو اسی دن کی آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ دوسرے نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول، دشمن ہماری زد میں گھس آئے، ہمارے کھیتوں کو روند ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ خطیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بدر میں شریک ہونے سے میں محروم رہا، حالانکہ میری شدید تمنا تھی۔ میرا لڑکا شریک ہوا اور اس کو شہادت نصیب ہوئی۔ کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، ابا آپ بھی چلے آئیے، جنت میں ہمارا ساتھ رہے گا۔ رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بالکل سچا پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں۔ غرض نائے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلہ کے لیے بے تاب تھے۔ بدری جاں باز بھی ان کی تائید میں تھے۔
تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دے دے مگر اسلام پر ذرہ بھی آنچ نہ آنے دے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کو اپنے قرب میں جگہ دے۔ ناظرین اکرام، اب کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی بات مان لی اور اعلان فرما دیا کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ خطبہ بہت ہی جاندار اور زور و تاثیر سے لبریز تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی ہاتھ ہے۔ پھر عصر کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ پہنائی، سر پر خود رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے تلوار لٹکائی اور اب آپ بالکل تیار تھے۔ ادھر باہر کچھ لوگ تو بے حد خوش تھے کہ اب شہر کے باہر مقابلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس بات سے ناخوش تھے اور باہر نکلنے میں خطرہ سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو ان میں آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ جنہوں نے باہر جانے پر زور دیا تھا ان سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ کو باہر نکلنے پر مجبور ہی کر دیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے۔ دیکھو، اس معاملہ کو آپ پر ہی چھوڑ دو اور جیسا آپ فرمائیں ویسا ہی کرو۔ معزز ناظرین، یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ جنہوں نے باہر نکلنے پر زور دیا تھا اب وہ شرمندہ تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے بہت برا کیا کہ آپ کی بات نہ مانی، آپ جو بہتر سمجھیں وہی کریں۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نہ مانے۔ کسی پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، اس لیے اب تو چلنا ہی ہے، لیکن اب اس کا خیال رکھنا، جو میں کہوں وہی کرنا، اللہ کا نام لے کر نکل پڑو، اگر صبر سے کام لیا تو جیت تمہاری ہے۔ چنانچہ ساتھی جلدی جلدی تیار ہوئے اور دشمن سے مقابلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل 1000 کی تعداد تھی اور ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو جنگ میں جانے اور اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا اور صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے، جن میں سے ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے اور دوسرے طاقت میں بڑے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام رافع تھا اور دوسرے کا نام سمرا۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال تھی۔ ناظرین اکرام، فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا جو منافقوں کا سردار تھا، ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک تو وہ ساتھ چلا، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ کی طرف لوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے اس کو لاکھ سمجھایا، پیارے نبی کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا، الٹا تن کر بولا، محمد نے ہماری بات نہ مانی اور ان لونڈوں کی بات مان لی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا، چنانچہ بڑی درد مندی سے کہا، بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، اس وقت جب کہ دشمن کا سامنا ہے، اپنی قوم اور اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑو۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دشمن سے مڑ بھیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہمارے خیال میں اس کی نوبت نہ آئے گی۔ پھر بالآخر رسول خدا بقیہ فوج لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے، جن کا 3000 دشمنوں سے پالا تھا۔ دشمن بھی ایسے کہ اکثر دل جلے تھے اور خون کا بدلہ لینے نکلے تھے۔
تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 48واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 47واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔